السلام علیکم، میں ہوں ارسلہ طاہر۔ جلدی سے سنائیں گے آپ کو آج کی ہماری کہانی، اور آج کی ہماری کہانی ہے ایک ایسی شخص کی کہانی جو آپ کے اور ہماری طرح ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ جی ہم بالکل، ترقی کب ہوگی، بہت سارے پیسے کب آئیں گے، اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ میں کب اور کیسے پورا کروں گا۔ خاص طور پر اس کے اوپر ذمہ داری تھی اس کے ماں باپ کی، اور وہ چاہتا تھا، جو کہ بیمار تھے، وہ چاہتا تھا ان کا اچھے سے اچھا علاج کروائے، ان کو ایک گھر لا کر دے، ان کو حج اور عمرے پر لے کر جائے۔ یہی پریشانی اسے ہر وقت رہتی تھی، اور ہر وقت اسی سوچ میں تھا کہ کب میرا پروموشن ہوگا، کب میرے پاس کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں اور میں جلد از جلد جو ہے یہ سارے اپنے لائف کے جو گول ہیں ان کو اچیو کر پاؤں۔ اسی پریشانی میں وہ اکثر اپنے استاد کے پاس اپنے مسائل لے کے جاتا ہے، انہیں پروفیسر کے پاس پھر دوبارہ سے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں، میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھتی جا رہی ہے، میں ان کو نہ علاج کروا پایا ہوں، نہ اپنے گھر میں بٹھا پایا ہوں، نہ ان کو حج اور عمرے تک لے کے جا پایا ہوں، میں کیا کروں ایسا کہ سب کچھ فٹافٹ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں، ارے میں تمہیں ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے تم ساری چیزیں فٹافٹ کر لو گے۔ یہ بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پروفیسر صاحب لے کے جاتے ہیں سمندر پر، ساحل سمندر پر، اس کو کہتے ہیں یہاں تمہیں بہت سارے کنکر نظر آ رہے ہیں؟ کہتا ہے جی بالکل نظر آ رہے ہیں۔ کہہ رہے انہی کنکروں کے بیچ میں ایک ایسا کنکر ہے جس کو تم کسی بھی چیز پر لگاؤ گے تو وہ چیز سونے کی بن جائے گی۔ پہلے تو یہ حیران ہوتا ہے، پھر پریشان کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ سے تو میں ایسی بات کی توقع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تم میری بات کا یقین کرو، میں تمہیں ایسے ہی تھوڑی یہاں پر لے کر آیا ہوں، تم بیٹھو اور اس پتھر کی پہچان صرف یہ ہے، جو کہ تھوڑا مشکل کام ہے، اگر تمہارے اندر صبر ہے، تم کر سکتے ہو، محنتی ہو، وہ پتھر گرم ہوگا، باقی عام جتنے بھی کنکر تمہیں ملیں گے وہ ٹھنڈے ہوں گے، بس یہی پہچان ہے۔ جب ایک گرم سا تمہیں کنکر محسوس ہو تو یہی وہ کنکر ہے جس کو تم نے کسی بھی چیز پر لگاؤ گے تو وہ سونے کی بن جائے گی، لیکن کب ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس نے کہا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں۔ وہ بیٹھتا ہے، اس دن اس کو 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تھوڑے بہت سمجھ پاتا ہے، وہ اچھا ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہے پھینکتا جاتا ہے، ٹھنڈا ہے یہ بھی ٹھنڈا ہے یہ بھی ٹھنڈا ہے، کرتے کرتے اگلے دن 2 گھنٹے تک بیٹھتا ہے، پھر 4 پھر 5 گھنٹے تک اس کی بڑی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اب اسے پتہ چل جاتا ہے یہ ٹھنڈا ہے، وہ پھینکتا ہے، جتنے بھی ٹھنڈے پتھر ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ پھینکتا جاتا ہے سمندر میں، تاکہ سمجھدار تو ہے وہ، تاکہ مکس ہو کے دوبارہ سے وہی پتھر اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اب یہ اس کی پریکٹس، اس طرح کرتے کرتے اس کو کوئی 5-6 مہینے ہو جاتے ہیں، بس وہ پتھر ٹٹولتا ہے اور پھینکتا ہے، ٹھنڈا 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 کرتا رہتا ہے۔ اور اب چھٹے مہینے میں وہ آ چکا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہ یہی کر رہا ہوتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے اور پھینکتا ہے، ٹھنڈا پتھر پھینکتا ہے، اس کی پریکٹس بڑی اچھی ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک گرم پتھر اس کے ہاتھ لگتا ہے اور وہ پھینک دیتا ہے، اور پھر بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھے تو وہ پتھر مل گیا تھا جس کو جب میں چھوتا تو وہ سونے کی چیز بن جاتی، اور وہ گرم بھی تھا، جو پہچان میرے پروفیسر نے بتائی تھی وہی تھی، لیکن اب تو سمندر میں چلا گیا، اب میں کیا کروں۔ بہت پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک سبق بھی سیکھتا ہے، جو کہ مجھے اور آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپرچونیٹیز، اچھائی یا کوئی ترقی کا کوئی دروازہ ہمارے آس پاس ہی موجود ہوتا ہے، پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، تو اس میں کب خاص موقع آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور عام دن تو ہمیں عام طریقے سے گزارنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر عام دن کو خاص دن کی طرح گزاریں کہ شاید اس میں ہی کچھ خاص ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے بہترین دروازے کھولنے والا ہے، ترقی کے، خوشیوں کے، دولت کے، تو شاید ہمیں وہ خاموش دروازہ جو ہمارے آس پاس ہی ہوتا ہے ہم اس کو پہچان پائیں۔ پر چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے عام دن کو عام دن کی طرح گزارنے کی، تو پتہ نہیں کتنی ہی بار اپرچونیٹیز آتی ہیں، اچھی چیزیں آتی ہیں، پر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل اسی کی طرح ہم بھی پتھر پھینکتے جاتے ہیں۔ خیال رکھیے اپنا بہت زیادہ۔ آئی ہوپ کہ آج کی کہانی بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔